ناظرین گرامی، جب فرعون کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کر کے شکست ہوئی اور اس کے بعد اس کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ موسیٰ بے شک سچ بول رہا ہے، ایسا کوئی جھوٹا جادوگر ہو نہیں سکتا، یہ کہہ کر اکثر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا ماننے کے لیے سربسجود ہو گئے۔ لیکن فرعون اپنی ذلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو برداشت نہ کر پایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں پر الزام لگایا اور کہا کہ تم لگتا ہے موسیٰ کے شاگرد ہو اور موسیٰ نے یہ تمام ساز بازیاں تمہیں سکھائی ہیں اور تم آپس میں یہ مشورہ کر کے آئے تھے کہ تمام لوگوں کے سامنے تمہیں موسیٰ کا ساتھ دینا ہے، لہٰذا اب اپنا انجام سوچ لو، میں تمہیں ایسے طریقے سے موت دوں گا کہ اس سے پہلے وہ طریقہ اپنایا نہ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر فرعون نے اپنے دروغوں سے کہا کہ ان تمام لوگوں کو سولی دی جائے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی سولی کسی کو نہ دی گئی تھی، یعنی اس کی ابتدا کرنے والا بھی فرعون تھا۔ چنانچہ فرعون نے 70 سے 80 ہزار کی تعداد میں ان تمام جادوگروں کو شہید کروا دیا۔ پھانسی کے علاوہ فرعون نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء کاٹ دیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ صبح کو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کو آئے تھے اس وقت جادوگر اور کافر تھے، لیکن شام تک وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے۔ ناظرین گرامی، فرعون کا غصہ یہیں تک نہ تھما بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے بھی فرعون اسی قسم کا حکم پہلے بھی دے چکا تھا، لیکن اب دوبارہ اس لیے یہ کارروائی کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے اور اس طرح یہ کمزور اور بے طاقت ہو جائیں اور ان کی گنتی نہ بڑھے اور انہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری اس مصیبت کا باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جلدی نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو برباد کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے۔ فرعون نے دیکھا کہ اس طرح بھی کام نہیں بن پا رہا تو اپنی قوم سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے خدا کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری عادات اور رسومات کو تم سے چھڑا دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد پھیلا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی مجلس سے ایک آدمی جو اس سے قبل اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل اور براہین لے کر آیا ہے۔ ائمہ تفسیر میں مقاتل اور صدی اور حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آدمی فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نام شمعان یا حسکیل تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو دروغے کے واقع قتل میں شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانے کا مشورہ دیا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، نمبر 1 حبیب نجار جس کا واقعہ سورہ یاسین میں ہے، نمبر 2 آل فرعون، نمبر 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ان سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آل فرعون میں ایک تو یہ شخص ایماندار تھا اور دوسری فرعون کی بیوی اور تیسرے وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہیں قتل کرنے کے بارے ہو رہا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر سن کر ان سے ضبط نہ ہو سکا
اور کہنے لگے کہ ایک شخص کو تو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ خدا کا خوف کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ قیامت کے ہولناک منظر سے ڈرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے تو تم ایسے نافرمان ہو کہ ان پر بھی شک کیا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو تم نے کہا تھا کہ اب خدا کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور اس نے لوگوں کو خوب آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اشارتاً اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا۔ اور جب یہ دیکھا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تمام بندوں کا نگران ہے۔ جب اس طویل مکالمے اور نصیحت سے مومن آل فرعون کا ایمان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو اس کو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ اس کے درپے ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی بندوں کا محافظ ہے۔ امام تفسیر حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے درپے ہوئی تو یہ ایک پہاڑ کی طرف نکل گئے اور ان کی گرفت میں نہ آ پائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیر سے بچا لیا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نجات دی اور وہ فرعونیوں کے قبضے میں نہ آئے۔